بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، آج فضائل درود شریف کے حوالے سے یہ ویڈیو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ درود شریف کے جو ہے نا وہ فضائل کون سے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا وہ کتنا ثواب ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشاد ہیں اس کے بارے میں، اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ میں جو حدیث سے ثابت کروں گا، اور 10 حدیث کے جو ہے نا مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ تو ایسے افراد جو چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، فضائل درود شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور جس پر فرشتے درود بھیجیں اس پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے تو اس پر تو دنیا کی ہر چیز درود بھیجتی ہے۔ یہ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں جو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نگران فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ 3 دن تک اس شخص کا کوئی گناہ نہ لکھو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگران فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ 3 دن تک اس بندے کا کوئی گناہ جو ہے نا وہ نہ لکھو، سبحان اللہ۔ نمبر 3 پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درود سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جس کا ایک بازو مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں، اور اس کی گردن اور اس کا سر عرش کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا، تو بھی اپنے بندے پر رحمت نازل فرما جب تک وہ تیرے نبی پر درود بھیجتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جو شخص مجھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود بھیجے تو اس پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نازل فرما دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے فرشتہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پر کیا ہے، تو جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اور جو 10 بار درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 بار درود بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں عذاب نہیں دے گا، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ نمبر 5 پر ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے 10 جو ہے نا اس کی برائیاں یا گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اس کے 10 درجے جو ہے نا وہ بلند کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 6 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور بولے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک ایسا مسودہ لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کے پاس بھی نہیں لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر 3 بار درود پڑھے گا اگر وہ کھڑا ہوگا تو بیٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوگی، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر سجدہ ریز ہو گئے کہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نمبر 7 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے گا تو اس کے 40 سال کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 8 پر ہے کہ جو شخص جمعے کے دن، یعنی کہ جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی سال کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھوٹے گناہ ہوں، کبیرہ ہوتے ہیں بڑے اور صغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ درود شریف پڑھا کریں۔ اچھا، نمبر 9 پر ہے، جو شخص جمعے کی شب یا جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ وہ جس وقت قبر میں دفن کیا جائے تو وہ فرشتہ اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنا دے جس طرح تم لوگ اپنے کسی بھائی کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہو، سبحان اللہ۔
نمبر 10، آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 100 بار درود بھیجتا ہے تو اس دن اس کی 100 ضرورتیں پوری کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود شریف کے فضائل تھے۔ تو درود شریف پڑھنے سے کیا کیا ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ یہ میں نے آپ کو سارا بتلایا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، دوسروں کو بھی درود شریف پہ لگائیے، درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف کون سا ہے؟ چھوٹا بے شک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا